آج صحن گلشن میں جشن نو بہارا ہے، اپنے دل کو کیا کیجیے بزم سوگوارا ہے۔ جناب کینوٹ اسپیکر ڈاکٹر طیب یونس صاحب، ڈاکٹر تسلیمہ غازی صاحبہ اور تمام ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم۔ اس یادگار بزمارائی پہ میں تمام ساتھیوں کو تہنیت پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کا آغاز غازی صاحب کے شعر سے کرنا چاہوں گا کہ آج صحن گلشن میں جشن نو بہارا ہے، آج صحن گلشن میں جشن نو بہارا ہے، اپنے دل کو کیا کیجیے بزم سوگوارا ہے۔ آپ کا تو علم نہیں، لیکن مجھے غازی بھائی کی نظامت اور شخصیت سے پہلی ملاقات میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ غالباً اسی کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 1991 کا علی گڑھ کا مشاعرہ تھا شکاگو میں، اور میں شکاگو میں پہلی مرتبہ کسی مشاعرے میں شریک ہوا تھا۔ وہ ساقی میخانہ تھے اور ہم میکش مستانہ۔ وہ اپنی نزاوت کے ثبوت سے جام انڈیلے جا رہے تھے اور ہم پیالے بھر بھر کے پیے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے عطا کیے گئے الفاظ کبھی ابر و بارہ تھے تو کبھی جادوئے نگارہ۔ وہ پلائے جا رہے تھے اور ہم رسم بالخواری نبھائے جا رہے تھے۔ ہجوم میکشاں جس میں میں بھی شامل تھا کہ دل پکار پکار کے کہہ رہے تھے، نشست یہ جمی رہے یہی ہما ہمی رہے، ہر ایک لب پہ تھی صدا نہ ہاتھ روک ساقیا، پلائے جا پلائے جا پلائے جا پلائے جا۔ غازی صاحب بلا کے بیدار ذہن انسان تھے۔ وہ ایک طرف محفل فروز تھے تو دوسری طرف سامع نواز۔ طبیعت کی شوخی اور حاضر جوابی ایسی کہ بے منت ساقی پیمانے بھر بھی جایا کرتے تھے اور لٹ بھی جایا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اگر کلمہ خیر سے لے کر عمل خیر تک ان کے اسلاف کا بڑا حصہ رہا ہے، تو دوسری طرف تکمیل اعتبار علم میں ان کی اپنی کاوشوں کا کمال بھی رہا۔ دوبارہ پڑھیں اس جملے کو، یہاں وقت کی بڑی کمی ہے۔ اور جو کمی رہ گئی تھی وہ جلوہ گاہ جانا جو ڈاکٹر تسلیمہ غازی کے نام سے جانی جاتی ہیں، جلوہ گری ان کی جلوہ گری نے پوری کر دی، جس کا اظہار ان کے اپنے شعر میں یوں ملتا ہے کہ موج تسلیم کی مانند خرامہ رہ کر دل عابد میں ٹھہرنا کوئی تجھ سے سیکھے۔ غازی بھائی نے بے شک بہت سارے سبق تسلیمہ بھابھی سے سیکھے، لیکن ایک سبق ہم نے ان سے سیکھا کہ شریک حیات کو شریک سفر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ غازی بھائی اپنی شگفتہ گفتگو کی طرح اپنی تحریر میں بھی بلا کی تاثیر رکھتے تھے۔ انہوں نے ذکر سما نظارہ چھیڑا تو اس میں ہمیں حمد جدید کی نوید سنائی دی۔ پھر طیبہ کی ایک شام کا عقیدت مندانہ تذکرہ سننے کو ملا، اور پھر غزل نظم ہم نے ان کی شاعری میں گلوں کے کارواں در کارواں گزرتے دیکھے۔ ان کی تحریروں میں اندیشہ پردہ کی پکار بھی سنائی دی تو خنجر و دشنام کی ضرب کاری بھی۔ وہ نکتہ داں بھی تھے اور نکتہ چین بھی۔ ان کے ہاں زندگی کا طوفان بھی تھا تو زیست کا سامان بھی۔ وہ جب تک رہے شان فقر میں رہے، ان کا سریر خامہ ان کی نوائے سروش بن گیا۔ جہد مسلسل ان کی علی گڑھ سے علی گڑھ تک کے سفر کی ایک کہانی ہے، جس کے چند جملے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ سے امبہڈا تک کے سفر میں ہمارا چشمہ ناک دان سے دو نیم ہو گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ گھر میں اشارتاً یا شرارتاً شادی بیاہ کی بات چلنے لگی، لڑکیوں کی نشاندہی ہونے لگی۔ بعض لڑکیاں جو بچپن سے بے تکلفی سے ملتی تھیں، ان میں سے کچھ نے پردہ کر لیا اور کچھ نے ہم سے شرمانا شروع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک پلنگ بھی اس قابل نہیں تھا کہ علی گڑھ جائے، یہ موئے تو برآمدے سے صحن تک آنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہاسٹل کے کمرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاسٹل کے ہر کمرے میں غسل خانہ تھا، گرم پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، سردیوں میں نلکے سے برف کے ٹکڑے ٹپکتے تھے۔ حشمت صاحب کی کتاب یادوں کی کہکشاں میں رقم تراز ہے کہ شاعری میں بھی کرتا ہوں اور میری بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اس لیے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیوی لکھتی ہوں گی نہ میرا چھاپ دیتے ہیں۔ جب اس بات میں صداقت ہو تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن حشمت بھائی آپ جس خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس سے نہیں لگ رہا کہ آپ کو کوئی شرمندگی ہے۔ صاحبو ہم اکیلے ہی نہیں، اس شو کے طرحدار کے تو دیوانے ہزار۔ حامد امروہی صاحب فرماتے ہیں کہ غازی صاحب کی شخصیت ہمیں ہماری عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے، آپ ہماری اگلی شرافتوں کے امین تھے۔ ڈاکٹر لطیف صاحب کہتے ہیں کہ غازی کے نام سے ہے یہ اقرا کی روشنی، یہ روشنی ہے دین کی دنیا کی روشنی۔ غلام مصطفیٰ انجم فرماتے ہیں کہ عابد اللہ غازی ایک جامع صفات شخصیت اور جہد مسلسل کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رشید شیخ فرماتے ہیں کہ اقرا کے تاجدار تھے عابد اللہ غازی، نابغائے روزگار تھے عابد اللہ غازی۔
ساجدہ کاظمی فرماتی ہیں کہ جناب ڈاکٹر عابد اللہ غازی کی ذات علی گڑھ کے مقصدیت کی ایک عملی تصویر تھی۔ نظر نقوی کہتے ہیں کہ دنیا اور دین کا عمدہ ترین امتزاج تھے، اور ان کا شعر دیکھیے کہ ہاتھوں میں دین کا علم، شانوں پہ ترائے دستار صنم۔ اور اس کی اگر میں کہوں تفسیر اگر کسی نے بیان کی تو وہ مجتبیٰ حسین تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عابد اللہ غازی ان علماء دین میں سے ہیں جنہیں مذہب کے علاوہ ادب، مشاعروں، آرٹ اور کلچر میں بھی آسانی فٹ کیا جا سکتا ہے۔ ساجد چودھری ڈاکٹر عابد اللہ غازی جیسے انسان صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ اقرا فاؤنڈیشن ان کا گراں قدر سرمایہ ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ محبوب علی خان فرماتے ہیں کہ شخصیت تھے نافع روزگار، یاد آتے ہیں ہمیں وہ بار بار، ہے دعا محبوب کی افضل جگہ، خود میں ان کو ملے پروردگار۔ حشمت سہیل فرماتے ہیں کہ غازی بھائی بہت ذہین شخصیت کے مالک تھے، ان کی بذل سنجی کمال کی تھی۔ محبان غازی کے مداحوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ زبان تھک جائے گی لیکن بیان ختم نہیں ہوگا۔ آخر میں اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ جس زلف سفید فام کے عشق میں ڈاکٹر تسلیمہ غازی گرفتار ہو سکتی ہیں تو پھر ہمارا شمار کیا؟ اس شعر کے ساتھ کہ کیا جانیے افق کے ادھر کیا طلسم ہے، لوٹے نہیں زمیں پہ ایک بار جو گئے۔ ڈاکٹر عابد اللہ غازی نے رحمت حق سے دنیا میں بھی اپنا مقام پیدا کیا اور توفیق الہی سے اقرا کی صورت سوئے آخرت میں بھی اپنا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک عمل قبول فرمائے، بھابھی تسلیمہ غازی کو ہمت اور صحت عطا فرمائے، اور ان تمام لواحقین کو، دوستوں اور احباب کو صبر جمیل۔ شکریہ۔